جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم Recording اللہ in الرحمن progress. الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. تو ہم یہاں پر رکے تھے 66 پر کہ 67 ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یعنی مذاق کا مطلب یعنی وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ صاحب یہ آپ نے ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، ہم تو بہت عبادت کرتے ہیں. لیکن اس کو انہوں نے اس طرح سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مذاق کیا ہے کہ ایک مردہ جانور کو مردہ ہوگا تو وہ زندہ کو زندہ کر دے گا، مردہ کو زندہ کر دے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ کی بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں جو جہالت کی بات کرتے ہوں. یعنی ظاہر ایک نبی ہو اور وہ جہالت کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی جاہلوں کی یا جہالت کی بات نہ کریں. تو قالوا ادع لنا، تو انہوں نے پھر ان سے جب یہ دیکھا کہ وہ تو موسیٰ اپنی بات سے ہٹ نہیں رہے ہیں اور حکم جو ہے وہ تو عمل کرنا ہے، تو اب انہوں نے اس میں سوالات شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ سے ذرا یہ پوچھیں کہ وہ گائے ہے کس چیز، ہے کیا چیز. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا کہ وہ کہو کہ وہ ایسی گائے ہوگی، نہ تو ایسی ہو جو بچے دینے کے بعد بالکل عمر سے فارغ ہو چکی ہو، نہ ابھی اس کی عمر ایسی ہو کہ بچے بھی نہیں دیے ہوں اس نے، عوان ان دونوں کے بیچ میں ہو. تو ان سے کہا گیا تم اسی بات پہ جتنا کہا گیا اسی پہ حکم پہ عمل کر لو تو کافی ہے تمہارے لیے. لیکن انہوں نے پھر ایک سوال داغ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ قالوا ادع لنا، ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو ہے اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، کیسے رنگ کی ہوگی. اب جتنا وہ سوال کرتے جاتے تھے ویسا ہی اس پر سختی بڑھتی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ ایسے پیلے رنگ کی ہو، جو اتنا گہرا رنگ ہو جو لوگوں کو دیکھنے میں بہت بھلا لگے، بڑا ہی نظروں میں کھپ جائے، نظروں کے اندر اتر جائے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی بھی ہمارا پورا سوال پورا نہیں ہوا ہے، ہمیں بتائیے کہ ایسی کوئی بات بتا دیجیے کہ ہمیں بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں رہے، کیونکہ ابھی تک بات ایسی لگ رہی ہے گائے ہمارے لیے ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کی پکی ہمیں معلومات نہیں مل رہی ہیں. تشابہ علینا، ہم پر تھوڑا سا اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم اس کے بعد پورا کریں گے اسے. قالوا ادع لنا، تو اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں وہ ایسی گائے پہ عمل کرنا ہوگا جو گائے جو ہے نہ تو کبھی اس کو جوتا گیا ہو، زمین کو کھیت بنانے کے لیے، زمین کو ہل چلانے کے لیے، اور نہ اس کو پانی کی سیراب کرنے کے لیے، کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور اس میں ذرا سا بھی داغ نہ ہو، اس کا رنگ ایسا ہو کہ اس میں بیچ میں کوئی کالا دھبا کوئی اور دھبا نہ ہو، بالکل بے داغ کھال ہو اس کی. تو انہوں نے کہا اچھا اب تو آپ نے حق کی بات کہی دی ہے. اب انہوں نے پھر ذبح کیا اور کر نہیں سکتے تھے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی گائے تھی، وہ وہاں پر ٹوٹل ایک گائے تھی ایسی جو انہوں نے پائی تھی، اور ایک آدمی نے اس کو رکھا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے گی اور اس کو بھگوانوں پہ اور خداؤں پہ چڑھانے کے لیے ہوگا وہ، اور اس نے بڑی قیمت لے کے اس کو بیچا. بہرحال اس کے بعد قرآن نے کہا کہ جب وہ یہ کام جو تھا انہوں نے اپنی شدت سے اور اپنی منمانی کرتے کرتے ان کو حکم پہ حکم آتے گئے، آخر میں جا کے بہرحال کسی طریقے سے عمل پہ ہو گیا. تو اس پہ قرآن نے پھر آگے کہا کہ یہ 72ویں آیت ہے کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا اور تم اس میں آپس میں تمہیں اختلاف ہو گیا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو جو تم چھپاتے تھے اس کو تو اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا. اور وہ کیسے نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ قاتل کون تھا جو چھپ رہا تھا اور دوسروں پہ الزام لگا رہا تھا. تو اس سے کہا گیا کہ اس کا ایک ٹکڑا لو بوٹی کا اسی گوشت کا اور اس پہ جسم پہ مقتول کے لگا دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کیسے ہم زندہ کر دیتے ہیں مردہ کو، اور ہم نے یہ سمجھداروں کے لیے، عقل والوں کے لیے تو ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. ثم قست قلوبکم، 74 کی آیت ہے کہ پھر اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ تمہارے دلوں میں سختی آ گئی تھی. سختی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ ان پہ کسی نرمی کا اثر نہیں پڑتا تھا، اللہ کی باتوں کو ان کو گزر جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، خوف سے کوئی بات کا، قیامت کا خوف ان پہ نہیں ہوتا تھا. تو دلوں میں ایک تنگی آ گئی تھی، سخت ہو گئے تھے، بلکہ ایسے سخت جیسے پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سے سوراخ ہو جاتا ہے تو پانی بہہ پڑتا ہے، نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ان کے اندر ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان کے. یشقق فیخرج من الماء، ان میں سے پانی رسنے لگتا ہے. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں لیکن اوپر سے گرتے چلے جاتے ہیں اللہ کے خوف سے.
اللہ تعالیٰ تم جو کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ 75ویں آیت ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے لوگوں، مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو، تمہارا دل چاہتا ہے اور تمہیں بڑی اس سے خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کلام کو سنتا ہے لیکن اس کے اندر تحریف کر دیتا ہے، کہا کچھ ہے بدل کے کچھ کر دیتے ہیں، جبکہ وہ خوب سمجھ چکے ہوتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد 76 آیت ہے کہ جب ان سے کہو کہ تم ہماری طرح ایمان کیوں نہیں لاتے، تو وہ آپس میں جب تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس نبی کے بارے میں جو باتیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں وہ ان کو مت بتا دینا، ورنہ ہوگا یہ کہ تمہارے خلاف بھی تمہارے خلاف دلیل قائم کر دیں گے، تمہاری بات پہ کہیں گے دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے پھر کیوں نہیں مانتے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اولا یعلمون، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے یہودیوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ ان میں سے بعض امی ہیں، امی کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بھی استعمال کیا ہے جن کو پڑھا لکھنا نہیں آتا تھا، عرب قوم کے لیے استعمال کیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہودی جو تھے اپنے علاوہ کو امی کہتے تھے کہ یہ تو صاحب الٹریٹ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اصل پڑھے لکھے تو ان پڑھ تو یہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب میں سے صرف وہ چیزیں چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کی ہوں، اور وہ گمانوں میں لگے پڑے، گمان سے کام لیتے رہتے ہیں، گمان سے لیتے ہیں، علم سے کام نہیں لیتے، عقل سے اور دلیل سے کام نہیں لیتے۔ پھر اللہ نے ان کی ایک اور خرابی بتائی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی کتاب بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے ذریعے سے اس کو خرید فروخت میں استعمال کرتے ہیں دنیا کے پیسے لینے کے لیے، اور تھوڑی سی قیمت ملتی ہے انہیں، جتنا بھی ان کے پاس دنیا ہے وہ سب تھوڑی سی ہے۔ تو بہت برے لوگ ہیں وہ جو ایسی اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھ کے خدا کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں، اور جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ کتنا ہی برا ہے۔ پھر اب دیکھیے ایک اور ان کی خرابی قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جہنم کی آگ لگی بھی تو چند دنوں کی بات ہوگی، 2-4 دن کی تکلیف ہے، جھیل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 80 نمبر کی آیت ہے، کیا تم سے اللہ نے کوئی عہد لے لیا، تم نے اللہ سے کوئی پابندی کروا دی ہے کہ تمہیں اللہ میاں نے عہد دے دیا ہے وہ پورا نہیں کر سکتا، اسے پورا کر کے ہی رہے گا اسے، اور اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ تمہیں کیسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم وہ بات کہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ پھر اللہ نے اصول بتایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا اعتراض کرتا ہے تو اصل بات کو کنفرم کرنے کے لیے پھر سے کہتا ہے کہ 81 آیت ہے کہ سنو، جس نے بھی کوئی برائی کی اور برائی اتنی ہو گئی کہ اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پہ چھا گئیں، اس کے اوپر اس کا غلبہ ہو گیا، تو پھر اس کو جہنم میں جانا ہوگا اور اس میں رہنا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ ہاں 82 ہے کہ جو عمل ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کرتے رہیں گے ان کے وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کا پھر سے تذکرہ کیا 83 آیت میں کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں یاد ہے تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھو گے، اور لوگوں سے بہت بھلے طریقے سے بات کرو گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہی ساری باتیں جو یہودیوں کو بتائی گئی تھیں، آج انہوں نے آج کی زندگی میں جو سسٹم بنایا اس میں والدین کے لیے صرف اولڈ ہوم ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو گھر سے رہنے کا، ان کا اپنا گھر ہے تو ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بنی اسرائیل تک سے بھی عہد لیا تھا کہ سارے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے اور لوگوں کے ساتھ بھلے انداز سے بات کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، لیکن تم میں سے اکثر منہ پھیر کے نکل گئے، تھوڑے سے لوگ ہیں جو مطلب یہ ہے کہ بچے ہوئے ہیں اس بات سے۔ 84 آیت ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم سے ہم نے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنے کسی آدمی کا جو تم سے مخالفت کرتا ہو یا تمہارا علاوہ ہو، تمہاری بات نہ مانتا ہو، تو کا خون مت بہانا جب تک کہ اس کا سبب نہ ہو، اور کسی کو اس سے گھروں سے نکالنا نہیں۔ آج دیکھ لیجیے کس طریقے سے وہ فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں کہ ان کے گھر ہی نہیں ہیں، وہ بے گھر ہو چکے ہیں اپنے گھروں سے۔ تم سے ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ تم کسی کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اور تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا، لیکن تم جو ہے اور تم گواہ ہو اس بات کے۔ پھر اس کے بعد تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو قتل کرتے ہو، تم خود دوسروں کو قتل کرتے ہو، دوسرے تمہیں قتل کر دیتے ہیں، تو ایک طرح سے تم اپنے قتل کے ذمہ دار ہوتے ہو۔ 85 آئے تھے، اور تم ان کے گھروں سے لوگوں کو نکال دیتے ہو، اور تم ان کے اوپر گناہ کے ذریعے سے اور سرکشی کے ذریعے سے ان پہ تم غلبہ پاتے ہو، اور ان کے اوپر تم حکمرانی کرتے ہو۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ تم کو اجازت ہی نہیں تھی کہ ان سے جنگ کرو، لیکن جنگ کرنے کے بعد جب ان کے قیدی آتے ہیں تو کہتے ہو بھائی قرآن میں ہمارے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا فدیہ دو گے تو ہم چھوڑیں گے، تو تم ان سے کہتے ہو فدیہ دو، جبکہ تمہارے لیے ان کو نکالنا ہی حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو، بعض کو انکار کرتے ہو؟ یعنی یہ جرم جو تھا اللہ تعالیٰ نے جتنے جرم ہے، اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہی ہم پر بھی نافذ ہوتے ہیں
کہ ہم بھی کتاب کی بعض باتوں کو تو مان لیتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، خرید فروخت دنیا کی میں فتووں کی کرتے ہیں، اور بیجا طور پر بغیر کسی سبب کے لوگوں کے ملکوں کے آپس میں جنگیں کراتے ہیں۔ فما جزاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں ان کا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہم کو رسوا کریں گے، اور آخرت میں تو ان کو سخت عذاب ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ جتنا عمل کرتے رہتے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، 86 آیت ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو خرید لیا اور آخرت کو بیچ دیا، تو اب ان کا عذاب نہ تو کم کیا جائے گا، نہ ان کو کوئی مددگاری ملے گی، کسی سے مددگاری ملے گی، نصرت ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر اللہ نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ہم نے ان کو کتاب دی تھی، اور ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسول بھیجے، ایک کے بعد ایک رسول۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ کو بھیجا جو مریم کے بیٹے تھے، بڑی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ہم نے جبریل کے ساتھ ان کے ساتھ بھیج کر ان کی تائید کروائی۔ تو اے لوگو، اے بنی اسرائیل، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے اور وہ بات کہتا ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، تمہارے مطلب کی نہیں ہوتی، تو تم اکڑنے لگتے ہو، اور ایک فریق تم میں سے جھٹلانے لگتا ہے، اور ایک فریق تو نبیوں کو قتل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور اللہ نے برائی بیان کی بنی اسرائیل کی، وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے دل جو ہے نا بڑے جمے ہوئے ہیں، ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، غلف کا مطلب ہوتا ہے کہ پردہ لگا ہوا ہے ہمارے اس میں۔ بل لعنہم اللہ، تعالیٰ کہتا ہے یہ پردہ نہیں پڑا ہے، بلکہ یہ کفر ہے جو ان کے اوپر اس کی وجہ سے اس کی لعنت ہے کفر کی جو ان کے اوپر چھا گئی ہے، اور وہ ان میں سے تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لا سکیں گے اور لانا چاہیں گے۔ ولما جاءہم، 89 کتاب ہے کہ جب ان سے کہا جائے، ان کے پاس کتاب آتی ہے جو ان کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قبل، حالانکہ وہ نبی کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ میاں ان کو بھیج دیجئے تاکہ کافروں پہ ہمیں فتح حاصل ہو۔ لیکن جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا اور وہ اس کو پہچان بھی گئے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو لعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پہ تو لعنت ہو۔ یعنی یہ آیتیں بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ یہودیوں کا ذمے نبی کریم پر ایمان لانا واجب تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، اور جب وہ آ گئے تھے تو ان کو پہچانتے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے ان کا اپنا موسیٰ علیہ السلام کافی ہے، تو قرآن مجید یہاں بتا رہا ہے کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لازماً ایمان لائیں گے، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو وہ کفر میں رہیں گے، اب چاہے موسیٰ پہ ایمان رکھتے رہیں۔ بے سمجھ ترو، 90 نمبر کی آیت ہے، 90 نمبر کی، کہ کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے نفس کے لیے خرید فروخت کی ہے۔ اور وہ کیا ہے خرید فروخت؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی بات کا انکار کر دیا اور سرکشی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ اور ایسی ضد کی انہوں نے کہ اللہ میاں ان پہ وہ چیز اتارے جو دوسروں پہ اللہ نے کیوں فضل سے نوازا۔ ان کو اس پہ تکلیف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو دوسرے بندے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ فباؤ، تو یہ کام کرنے سے وہ اللہ کے غضب میں جتنے تھے اس سے مزید غضب میں گھر گئے، اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے ہم ان کے اوپر ہم ان پر جو نازل کیا ہم اس پر کیوں ایمان لائیں، اور ہم تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے نبی کریم پہ اتارا ہے وہ حق ہے، اور وہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں بھیجی گئی تھی۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے نبی پہ نہیں مان سکتے کیونکہ نبی ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے آیت نمبر 91 میں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات تمہاری بات صحیح ہے تو پھر تم نے اپنی بنی اسرائیل کے جو نبی آئے تھے ان میں بھی تم نے قتل کیوں کیے تھے؟ حضرت یحییٰ کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، سازش کی، تو تم اگر یہی بات تمہاری صحیح ہے تو پھر تو جمے رہتے تم، تو بنی اسرائیل کے نبی کو تو مانتے نا تم، اس کے وجہ تم جھوٹے ہو اس معاملے میں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے تمہارے پاس 92 میں موسیٰ آئے تھے بڑی نشانیاں لے کر، لیکن اس وقت تو تم نے ان کو چھوڑ کر بچھڑے کو خدا بنا لیا، اور تم نے یہ کام بڑے ظلم کے ساتھ کیا۔ اور ہم نے تم سے جب یہ عہد لیا تھا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو تمہارے معلق کر دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کتاب کو بڑی مضبوطی سے پکڑنا ہے تمہیں اور سنتے رہنا ہے، تو تم نے کیا کہا؟ سنیں گے تو ہم لیکن مانیں گے نہیں، وَعَصَيْنَا، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ 94 نمبر کی آیت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب کفر میں وہ شرک میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کفر کو ان کے اندر بالکل رچا دیا، کفر ان کے اندر اتر گیا اور ذرا سے بھی ایمان کی جگہ نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ کتنی بری بات ہے جو کوئی تم کو اس باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم ایمان کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں چلے جاؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم مومن بن جاؤ، تمہارا ایمان تمہارے تو کہتا ہے کہ تم ایمان بنو۔ اور ان کانت لکم الدار الاخرہ، نبی آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ تمہیں
آخرت کا گھر ہے، تم یہ کہتے ہو کہ آخرت تو ہمارے لیے ہے، ہمیشہ وہاں رہیں گے، جنت بھی ہمارا ٹھکانہ ہے، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں جنت میں رہنا، تو اللہ سے تمنا کرو کہ ہم جلدی موت دے دیں تاکہ جلدی ہم جنت میں چلے جائیں اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں 95ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ان کی حقیقت بتائی ہے جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل کتنی سچی ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، وہ مرنے کی تمنا ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ آگے انہوں نے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر 95 نمبر آیت ہے کہ تم دیکھو گے ان کو کہ دنیا کی زندگی کے سب سے زیادہ لالچ ان کو کاہے کی ہوگی، دنیا زیادہ سے زیادہ ملتی چلی جائے، ساری دنیا ان کے ہاتھ میں آ جائے، سب سے چھین کے وہ لے لیں، سب کی دولت جو ہے دولت سے لوٹ کر سود کے ذریعے سے ہزار حرام طریقے سے کھینچ لیں اپنے پاس۔ اور وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا، اور مشرکون میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی طرح کے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی 1000 سال کی ہو جائے تو کیا کہنے ان کے، 100-200 سال تو کوئی بات ہی نہیں ہے، 1000 سال تک کی تمنا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کتنے ہی عمر ہو جائے ان کی، 1000 سال 2000، لیکن وہ عذاب جو ہے اس کے پاس جب وہ پہنچیں گے تو وہ ان سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو جب وہ کرتے ہیں اس سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت جبریل کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ جبریل نبی کریم پہ وحی لے کر آئے تو کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس لانا چاہیے تھا، دوسرے کے پاس کیوں گئے؟ تو اللہ نے کہا کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو آپ بتا دیجئے کہ وہی جبریل ہمارے دل پہ وہ وحی اتاری ہے، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو کیا ہوگا، وہ تصدیق کرتے ہیں جو تم اس سے پہلے بھی وہ لے کر آئے تھے وحی، اور اب بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ ہدایت اور بشارت لے کر آئے مومنین کے لیے۔ پھر نبی کریم کے جبریل کے بارے میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی 98 آیت میں کہ صرف ہماری دوستی ہمیں پسند نہیں ہے کہ تم ہماری دوستی کا تو اقرار کر لو، ہمیں یہ بھی تمہیں مطلوب ہے، ضروری ہے کہ تو ہمارے جن کو ہم دوست کہیں ان کو اپنا دوست بناؤ۔ تو اللہ نے کہا جو اللہ کا دشمن ہوا، اس کے فرشتوں کا دشمن ہوا، رسولوں کا دشمن ہوا، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے، یعنی صرف ایک کو مان لے دوسرے کو نہ مانے تب بھی اللہ تعالیٰ کے وہ کافر شمار ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو اتاری ہے کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا ہے، اور ان باتوں کو وہی انکار کرتے ہیں جو کھلے نافرمانی پہ اتر آتے ہیں۔ 100 نمبر کی آیت ہے کہ وَكُلَّمَا عَهْدُوا عَهْدًا، جب بھی انہوں نے کوئی اللہ سے عہد کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک گروپ جو تھا وہ بڑے دھڑلے سے وہ اپنے عہد سے نکل گیا، پھینک دیا ایک طرف۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان کا حق ادا نہیں کرتے۔ 101 ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب اس کے بعد یہ رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب ان کے پاس آئے اور وہ تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس کتابیں بھیجی گئی تھی اس کی، جو انبیاء آئے تھے ان کی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان میں سے ایک فریق جو تھا اس نے اس باتوں کو بھی انکار کر دیا جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا، انہوں نے اس کو بدل دیا اور اپنی کتابوں کو ہی اللہ کی اپنے پیٹھ پیچھے کر لیا جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اللہ نے ایک عجیب جرم بتایا ان کا یہودیوں کا کہ یہ جادو سیکھا انہوں نے، اور جب جادو کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمیں سلیمان نے سکھایا تھا جادو، اور سلیمان سب سے بڑے جادوگر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شیطان وہاں پہ بادشاہت تھی سلیمان کی، اس میں کچھ شیاطین تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور انہوں نے ان کی پیروی کی، تو سلیمان نے غلطی نہیں کی، کفر نہیں کیا، یہ شیطان تھے جو ان کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ہم نے اس کے بعد 2 فرشتے اتارے بابل میں، بابل ایک جگہ ہے جو جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا، اور وہ بھی جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کوئی جادو حرام ہے اور ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے بعد بھی یہ سیکھنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کوئی فتنے پڑ جاؤ گے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو اس سے جادو سیکھتے تھے۔ جادو سے کیا سیکھتے تھے کہ میاں اور بیوی میں، شوہر اور بیوی میں دشمنی کرا دیں، آپ آپس میں ان کا رشتہ ختم کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی جادو ہوتا ہے، جادو کرتا ہے، اگر اس سے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جتنا لکھا ہوتا ہے اتنا ہی نقصان ہوتا ہے، اور ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان ہوتا ہے وہ اللہ ہی طے کرتا ہے، اور جو نفع ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے سیکھنے کی کوشش یہ کی کہ ہمیں ایسا طریقہ آ جائے کہ دوسروں کو خوب نقصان پہنچا سکیں، لیکن وہ فائدہ پہنچانے کا ان کو کوئی خیال نہیں آتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو یہ بات خوب بتا دی گئی تھی کہ تم نے جو کچھ یہ خریدا ہے وہی کے مقابلے میں جادو کو، تو اس سے آخرت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں کوئی نیکی اس کے بدلے میں نہیں ملے گی۔ اور کتنی بری چیز تھی جو وہ خریدتے تھے اگر وہ سمجھ رہے ہوتے، جان رہے ہوتے۔ 103 کی آیت ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں اگر واقعتاً وہ ایمان کا حق ادا کر دیتے اور تقوی کا حق ادا کرتے تو جو ان کو بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ملتا وہ سب سے بہتر چیز تھی، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔
یا الذین آمنوا لا تقولوا، جب نبی کریم کے پاس یہودی آتے تھے تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے جو عربی میں ہوتا تھا راعنا. راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا خیال رکھیے گا، لیکن وہ جب کہتے تھے ذرا زیر دیتے تھے زور سے، ذرا راعینا. راعی جو ہے اس کو کہتے ہیں چرواہے کو. تو گویا وہ نبی کریم کو ساتھ مذاق اڑانے کے لیے، ان کو ٹھٹا مارنے کے لیے ایسا لفظ کہتے تھے جو مذاق بھی ہو جائے اور لوگ سمجھے کہ یہ صاحب بڑا اچھا لفظ ہے، کہ بڑا اچھا لفظ کہہ رہے ہیں. تو صحابہ بھی یہ بات کہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سکھایا کہ نہیں تم مت کہو یہ بات، تم یہ کہو کہ نبی ہماری بات پہ ذرا سا غور کر لیجئے اور ہماری بات ذرا سن لیجئے، اور ان کی طرح سے تم مت کہو. تمہارے نبی کی توہین کا ذرا سا ایک ہلکا سا لفظ بھی توہین کا اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے کہ ہم نبی کے لیے توہین کا چھوٹا سا لفظ استعمال کریں. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ نبی کو گالی دے دیں، نبی کو گالی دینے والے کو ہم کہنے بالکل آزاد ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کے ساتھ ایسا لفظ بھی مت کہو جس میں نبی کی ذرا سی بے عزتی کا شائبہ ہو، شبہ بھی پیدا ہو، تو کافروں کو بڑا دردناک عذاب ہوگا. اس کے بعد 105 آیت ہے کہ یہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جو مشرکین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر خیر نہیں اترا، جب انہوں نے خیر کو ضائع کر دیا ہے، تو مسلمانوں کے پاس خیر کیوں رہے. وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے خیر اترے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے رحمت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. تو تمہیں اللہ نے بڑے فضل عظیم سے نوازا ہے، تو اس کی تم قدر کرنا، تم یہودیوں کی طرح مت ہو جانا. ما ننسخ من آیت، قرآن مجید کی بہت سی آیتیں تھیں جو شروع میں اتاری گئی تھیں، جب ان کی ضرورت نہیں رہی تو ہٹا دیا گیا. تو یہودی جو تھے وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب میں کوئی چیز اترے اور اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ ان کی کتاب ایک ساتھ اتاری گئی تھی. تو ان کو عجیب سا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری زبان میں کتاب ہم نے کچھ چیزیں منسوخ کر دی، تو کہتے یہ تو اللہ تعالیٰ کی، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا، اب علم ہو گیا. تو وہ انکار کرتے تھے. اللہ نے کہا نہیں، ہماری مرضی ہے، ہم ایک آیت اتارتے ہیں پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں، یا ہم آپ کے ذہن سے ہی اس کو اجھل کر دیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ایک چیز آپ کو خیر کی دے دے تو اب اس کو ہٹا کر اس سے بہتر خیر لے کر آئیں. علم تعلم، کیا ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے. نبی کریم کی ظاہر قرآن 23 سال میں اترا تھا، تو مختلف حالات تھے، حالات بدلتے گئے، تو احکام بھی کی ضرورت پڑی کہ جو احکام تھے وہ شروع کے احکام بدل دیے گئے. جب پوری شریعت ٹھہر گئی، پوری امت اپنی جگہ پہ آ گئی، تو پھر وہ قرآن کو اپنی جگہ پر مستحکم کر دیا گیا. علم تعلم 107 میں کہ تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری آسمانوں کی، ساری زمینوں کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں تو لگتا ہے کہ مددگار ہیں، لیکن اصل مددگاری تو اس وقت ہو جب آخرت میں وہ کام آ جائیں. ام تریدون ان تصدوا رسولکم، تو اللہ تعالیٰ پھر مومنین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یہودیوں کی طرف سے باتیں بتاتے ہو کہ دیکھو تم یہودیوں کو طریقہ مقصد اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ نبی کے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں مت پوچھو نبی سے جیسے موسیٰ سے لوگوں نے پوچھا تھا. موسیٰ سوالات کیے تھے اور صرف اس لیے کیے تھے کہ بس مسئلے کو الجھاتے رہیں اور کوئی کرنا نہ ہو، اس میں کرنا نہ پڑ جائے انہیں. تو تم ایسا مت کرنا. اگر سوال کرنا ہے، ضرورت ہے، سوال کرو، اور سوال سے معلومات ہو جائے تو اس پہ عمل کرو، لیکن خواہ کے لیے، بحث بازی کے لیے، بس الجھانے کے لیے سوال مت کرنا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کفر ایمان سے نواز دیا ہو، اس کے بعد وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، تو اس سے بڑا بھٹکنے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. جو سیدھے راستہ تھا اس سیدھے راستے سے بھٹک کے نکل گیا. 109 نمبر کی آیت ہے کہ وَدَّ کثیرٌ. اب جب اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں پہ جتنے اس وقت حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو سب حملوں کے پیچھے مسلمانوں کے دشمنوں میں سے یہ لوگ موجود ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قرآن میں شک پیدا کر دیں، نبی کے اندر شک پیدا کر دیں، مسلمانوں کے اندر جو کی بالکل اہم باتیں اس کو بھی کمزور کر دیں، رشتوں میں درار ڈال دیں. تو اللہ نے کہا کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد کفر میں چلے جاؤ، اور یہ تم سے حسد کرتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ سب حق ہے. تو بہرحال تمہارا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ تم عفو و درگزر سے کام لو، اللہ تعالیٰ کا حکم کے آنے کا انتظار کرو. یعنی کہ ہمارا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر دشمن ہم پہ حملہ کرے تو ہم اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں، لیکن اگر وہ انتقام پہ اتر آئے اور حملہ کرنے پہ اتر آئے تو پھر ظاہر ہے کوئی حالات بدل جائیں گے. لیکن مسلمانوں کو اگر کوئی تنقید کرے، طرح طرح کے جملے کہے، تو ہم جواب میں ان کو گندگی کی بات گندگی سے نہیں کریں گے، گالی کا جواب گلی سے نہیں دیں گے، بلکہ بھلے انداز سے تنقید کا جواب دے دیں گے، اور کوشش کریں گے اپنے موضوع پہ ہم رہیں. اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگوں دیکھو اس بات کو یاد رکھو کہ تم اللہ نے جو ایمان سے نوازا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ تم نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دیتے رہو، اور تم جو کچھ بھی اللہ کے پاس خیر کو آگے بڑھا کے بھیج دو گے آخرت کے لیے، تو تم اس کو اللہ کے پاس بالکل پورا محفوظ شکل میں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات سے خوب آگاہ ہے. 111 آئے تھے. اچھا یہ کہتے ہیں آپس میں بھی اختلاف ہے. تو یہودی کہتے ہیں عیسائی جنت میں نہیں جائے گا،
ہاں جی، اللہ من، ہاں وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے جو یہودی اور عیسائی ہوں گے. یہ ان کے آرزوؤں کی باتیں ہیں. اور ان سے کہو کہ تمہاری کتاب میں کہیں لکھا ہوا بتا دو کہ صرف یہودی جنت میں جائے گا، صرف عیسائی جنت میں جائے گا. بلا من اسلم. پھر 112 میں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ پہلے کسی بات کی تردید کرتے ہیں جو لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، پھر اصلی بات کو اللہ تعالیٰ اپنے کنفرم کرنے کے لیے پھر سے کہتے ہیں. تو یہاں کا سنو، جس نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیا اور وہ اپنے عمل میں اور اپنے فکر میں احسان کرنے والا تھا، تو اللہ کا اجر تو اس کے بعد محفوظ ہے، نہ اس کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وقالت الیہود، وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی یہ ایک دوسرے کو بھی مطلب یہ کہ وہ نہیں مانتے ہیں. ہم یتلون الکتاب، اچھا ان کے پاس جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہودیوں میں بھیجے گئے تھے، لیکن وہ ان کو اپنے اس سے نکال دیتے ہیں. اور جب عیسائی الگ ہو گئے تو وہ کہتے ہیں یہودی جو ہے ان کا مذہب غلط، اور مذہب یہودی تو عیسائیوں کو غلط کہتے ہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہم یکتون کذالک قال الذین، اس سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں جنہوں نے جو باتیں جو علم کے بغیر تھیں، یہ باتیں بھی انہی کی طرح کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ جو پرانے نظریات انہوں نے کہیں سے قبول کر لیے ہیں، اسی کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن باتوں پہ وہ جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے. ومن ازلم، پھر اس کے بعد 114 آئے تھے کہ وہ لوگ کتنے ظالم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی مسجد سے لوگوں کو آنے سے روکیں، اور اس بات سے روکیں کہ کوئی آدمی وہاں پہ ذکر نہ کر سکے، اور پھر اس بعد آگے بڑھ کر اس کو گرانے کی کوشش کریں، برباد کرنے کی کوشش کریں. آج آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے کہ مسجد میں ایسے ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا مشکل ہو جائے. اگر جاب ہے تو جاب میں جائے گا تو جاب نکل جائے گی، اور اگر مطلب یہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو مذہب جو ہے ٹیررزم کا نشانہ بن جائے گا. اگر آپ مذہب پہ پابندی کرنے والے نمازی ہیں تو آپ کے وہ نشانے لگ جائیں گے، نشان لگ جائے گا آپ کے، کویشچن مارک بن جائے گا. اور اس کے بعد باقاعدہ مسجدیں، جیسے آج کل بیت المقدس ہو رہا ہے کہ اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان میں سینکڑوں مسجدوں کو گرا دیا گیا، کتنے ہی ملکوں میں، چائنا میں اور کہاں کہاں مسجدوں کو گرایا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجدوں کو گرا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا تو کام یہ تھا کہ جب مسجد میں جاتے تو اللہ سے لرزتے ہوئے جاتے، ڈرتے ہوئے جاتے. پھر اللہ نے ایک عجیب سزا کا ذکر کیا جو بہت کم چیزوں کے لیے اللہ ذکر کرتا ہے، کہ مسجد گرانے والے اور مسجدوں کو ویران کرنے والوں کی سزا ہم دنیا میں بھی دیں گے. آخرت میں تو ہوگا جو عذاب ہوگا، لیکن دنیا میں ہم کو رسوا کریں گے. پھر اللہ نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھ سکے، تمہارا قبلہ رخ تمہارا متعین نہیں کر سکے، تو یہ سمجھ لو کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. تو تم جہاں جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے تمہارا چہرہ اللہ ہی کی طرف ہوگا. یہ اس کے بعد 15ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت وسیع ہے اور علم رکھنے والا ہے. پھر اس کے بعد عیسائیوں کے بعد اللہ نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب یہودیت سے الگ نکلے تو اپنے عیسیٰ کو خدا بنا دیا. کہہ رہا ہے اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، اس کے لیے تو ہر چیز آسمان زمین میں اس کی بندگی کرنے والی ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض 117 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں آسمان کی، کوئی اس کا کسی کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مثال کے اللہ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ اتنا طاقتور ہے، اتنا اہم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے. وقالو 118 میں اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، جو علم نہیں رکھتے وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے. تو یہ باتیں کہنے والے آج کے نہیں ہیں، پہلے بھی ایسے باتیں گزر چکے ہیں جو کہتے تھے یہ بات. تشابہت قلوبہم، اللہ نے کہا کہ ان کے دل جو ہے ملتے جلتے ہو گئے. یعنی یہ بہت اہم لفظ ہے اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے. آپ غور کیجئے گا کہ قرآن پر، رسول پر، دین پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں، ہزاروں سال پہلے بھی یہی اعتراض کیے جاتے تھے، آج بھی یہی کیے جاتے ہیں، اور سب کے دل ایک دوسرے میں جمع ہو گئے ہیں کہ وہی بات جو پہلے نے کہی وہی ہم دوہرا کے پھر سے کہتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ باتیں ہم بیان کر رہے ہیں ان کے لیے جو اس بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کو 119 میں ہے کہ انا صنعاک بالحق، اے نبی ہم نے آپ کو جو کچھ بھیجا ہے وہ حق ہے، اور آپ کو ہم نے بشارت دینے والا اور ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ جہنم والے جہنم میں کیوں گئے، آپ سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو اپنی بات ان کو بتا دی. اب انہوں نے خود جہنم میں جانا پسند کیا تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے بارے میں کہا، اور ہم سے بھی کہا ہے 120 آیت میں کہ تم سے یہودی اور عیسائی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب میں چلے جاؤ. مذہب کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا بلکہ ملت کا. ملت کا مطلب یہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں سوائے چند ٹریڈیشن کے، چند مطلب یہ کہ بس ایک چلے آئے طریقے پر، لیکن ان کا کوئی دین ہو، اس کے عقیدہ ہو، اس میں عبادتیں ہوں، ایسی کوئی تفصیل ان کے پاس نہیں ہے. تو آپ ان سے یہ فرما دیں کہ بس اللہ کی ہدایت ہی ہوتی ہے جو ہدایت ہوتی ہے،
اور اے نبی اور اے لوگوں، اگر تم نے ان کی خواہشوں کو مان لیا جبکہ تمہارے پاس اللہ نے کتاب کے ذریعے سے علم دے دیا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کے پاس تمہارا کوئی بچانے والا سرپرست اور کوئی مددگار نہیں ملے گا تمہیں اللہ کے مقابلے میں۔ 121 ہے کہ جو لوگ ہم نے کتابیں ان کو دی تھیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے بھی آئیں گے اور ایمان والے بھی بن جائیں گے، لیکن جو انکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ 122 پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل، ذرا سی ہماری نعمتوں کو تم یاد کرو، ہم نے تم پہ کیا کیا انعام کیے ہیں اور کیسا تم کو دنیا میں سب سے اونچا مقام دیا تھا۔ 123 ہے لیکن اس بات کو اللہ نے کہا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس سے تم اپنا بچاؤ کا سامان کر لو، اس دن تمہارے نفس کا کوئی نفس دوسرا بچانے نہیں آئے گا، تم سے اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ تم دینا چاہو تو وہ قبول نہیں ہوگا، تم شفاعت والا لینے آؤ تو کوئی شفاعت والا نہیں ملے گا، اور تم مددگار تلاش کرو گے تو کوئی مددگاری کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا جو یہودیت اور عیسائیت سے پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے ابراہیم، ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو کچھ آزمایا کچھ کلمات سے، جب ان کو ہم نے وہ کلمات ان پہ اتارے جو آزمائشی باتیں تھیں، ایک ایک بات وہ پوری کرتے چلے گئے، جو باتیں بھی ہم نے ان پہ رکھی، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ان تیار ہو گئے، ان کہا تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، وہ تیار ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ تو اپنے خاندان کو چھوڑ دو، اس پہ تیار ہو گئے۔ تو اس کے بعد ہم نے جب ان کی آزمائش پوری دیکھ لی کہ بالکل یہ ہمارے لیے 100% ہمارے بندے بن کے تیار ہیں، تو ہم نے کہا کہ آج سے تمہارے لیے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ تم ساری دنیا کے امام بنو گے۔ تو یہاں پہ نبوت کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ پہلے نبوت جو تھی قوم کے لیے ہوتی تھی، ایک زمانے کے لیے ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے قوم کی جگہ پر امت آ گئی، ساری دنیا کے امام بنا دیے گئے۔ اب جو نبی آئیں گے وہ سارے اس دنیا کے لیے ہوں گے، اور اس میں سب سے بڑی امامت جو ہے وہ کیا ہے؟ نبوت۔ دوسری امامت کیا ہے؟ دنیا کی حکمرانی، لیڈرشپ، آخرت کی بھی حکمرانی اور دنیا کی بھی حکمرانی، دونوں کی امامت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کو ہوگا۔ تو انہوں نے ابراہیم نے کہا اللہ میاں جواب نے مجھے امام بنایا تو میری ذریت میں سے بھی کچھ کو امام بنائیں گے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری ذریت میں سے ظلم کرنے والے ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کو یہ میرا عہد نہیں ملے گا، لیکن جو اچھے ہوں گے ان میں سے میں کسی کو منتخب کروں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور تمہیں بتایا کہ جب ایک گھر تھا ہم نے آباد کیا تھا پہلے، لیکن ابراہیم نے اس کو پھر سے دوبارہ ہم نے اسے تعمیر کروایا، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ گھر جو ہے یہ بار بار پلٹ کے آنے کی جگہ ہے۔ 125 آیت ہے کہ یہ لوگوں کے دل اس کی طرف دھڑکتے ہیں، اس کو جانے کا دل ان کا جو بے چین ہو جاتا ہے، ایک دفعہ جانے کے بعد پھر دوبارہ دل چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، اور ہم نے وہاں پہ ابراہیم کے لیے ایک پتھر رکھا تھا جس پہ وہ کھڑے ہو کے دیواریں بناتے تھے، تو ہم نے اس کو مقام ابراہیم اس کو کہا ہے کہ وہاں پہ تم اس کے قریب نماز پڑھ لیا کرو، جب تم نماز پڑھو طواف کی تو وہاں پڑھ لو۔ اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے جو ہر گھر بنایا ہے اس گھر میں آنے والوں کے لیے اس کو صاف ستھرا رکھو، گندگی سے بھی اور شرک کی گندگی سے بھی اور دنیا کی نجاست سے بھی۔ کون لوگ آئیں گے وہاں پر؟ جو طواف کرنے آئیں گے، اس کا جو وہاں پہ اعتکاف کرنے والے آئیں گے، وہاں ٹھہریں گے، اور جو رکوع سجدہ نماز کے لیے آئیں گے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم 126 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کو یہ گھر آپ نے بسایا ہے، آپ کا گھر اس میں بنا ہوا ہے، یہ بیت اللہ یہاں بنا ہوا ہے، تو آپ اس گھر کو امن والا تو آپ نے بنا دیا ہے، لیکن اس کے جو لوگ آباد ہوں ان کو طرح طرح کے پھلوں کا رزق ضرور دیجیے گا۔ ان کی یہاں پہ تو یہ بالکل نہ تو یہاں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، نہ یہاں پہ نہریں ہیں، نہ یہاں پر باغات ہیں، تو اس میں رزق کا سامان آپ کیجیے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں پر ہم صرف مومنین کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے کہا اللہ میں جو ان کو دیجیے گا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر۔ تو اللہ نے کہا نہیں، دنیا کا معاملہ مختلف ہے، دنیا کا تو معاملہ میں کافر کو بھی رزق دوں گا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، کفر والے کو بھی دنیا میں رزق ملے گا، لیکن یہ دنیا تک ہوگا، لیکن آخرت ان کی عذاب جہنم سے بھری ہوگی اور بڑا برا ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے۔ 127 آیت ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ، تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ ابراہیم جب دیواریں بنا رہے تھے، اونچی کر رہے تھے بیت اللہ کی، اور ان کو مدد کر رہے تھے اسماعیل ان کے بیٹے، تو اس وقت ان کی دعا کیا تھی؟ اللہ میاں ہم نے جو کوشش کی ہے بس آپ قبول کر لیں، اگر قبولیت ہو گئی تو بس ہمارا کام پورا ہو گیا۔ آپ تو بہت سنتے ہیں، بہت جانتے ہیں۔ اور پھر وہ دعا کیا کر رہے تھے 128 میں؟ اے اللہ ہم تو بن گئے ہیں آپ کے مسلمان، ہماری اولاد میں، ہماری ذریت میں بھی ایسے لوگوں کو بنائیے گا جو مسلمان امت ہو۔
اور وہ آپ کے لیے جھکنے والی ہو، اور ہمیں آپ وہ اپنے جو قربانی کے اور حج کے جو ارکان ہیں وہ ہمیں بتا دیجئے، اور ہم پہ توبہ قبول کیجئے ہماری، آپ تو بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک دعا کی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر قبول کیا 129 آیت میں، کہ اللہ ہمارے بعد ہم نے تو اپنا کام کر دیا، بنیاد ڈال دی ایمان کی، عقیدے کا اعلان ہم نے کر دیا، لیکن جو دین کی شریعت ہے اس کے لیے آپ ایک نبی اور بھیجیے، ایسا نبی بھیجیے جو ان کے پاس کتاب کی تلاوت کر کے ان کو بتائے، پڑھنا سکھائے، ان کو کتاب کے اندر احکام کیا ہیں ان کا علم سکھائے، اور ان کو حکمت کی باتیں، وزڈم کی باتیں، سمجھداری کی باتیں بتائے، اور ان کے دل میں پاکیزگی پیدا کرے، گندگی سے ان کو صاف ستھرا کر دے۔ آپ تو بہت ہی عزیز اور حکیم ہیں۔ تو اسی کو اللہ نے قرآن میں آج ذکر کیا کہ ہم نے ایسے نبی بھیج دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ وہ امت ہے جو ابراہیم کے ذریعے سے جڑی ہے اور ابراہیم کے ذریعے سے بنی ہے۔ تو جو اس ملت ابراہیمی سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھے گا تو وہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں کرے گا، اپنے انجام کو خود خراب کرے گا، اور یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ دنیا کی بے وقوفیاں تو صرف یہ ہوتی ہیں کہ دورے چلی گئی، کچھ مطلب یہ کہ اچھا فیصلہ تھا، غلط وقت میں فیصلہ کر دیا، غلط صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن آخرت کا فیصلہ اگر ہم نے خراب کیا تو اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا ہے، اور آخرت میں تو وہ بہت نیک بندوں میں سے ہمارے ہوں گے۔ اور ان کی ایک بات اللہ نے پھر ذکر کی کہ جب انہوں نے اپنے رب نے ابراہیم سے کہا کہ تم اسلام کے اندر آ جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے لیے، تو انہوں نے کہا اللہ میں تو اس رب کے لیے جھکنے کو بالکل تیار ہوں جو سارے جہاں کا رب۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم کی وصیت اللہ نے ذکر کی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی، اور ان کے پوتے یعقوب جو اسحاق کے بیٹے تھے انہوں نے بھی یہی وصیت کی کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، تمہارے لیے اپنا سب سے پسندیدہ دین تم کو دیا ہے، تو تمہاری موت بھی اسی حالت میں آئے کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ تو تمہیں اللہ نے پھر یہی بات اللہ کے ذکر کی کہ موت کا جب وقت آیا یعقوب کا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے عہد لیتے ہیں، عہد پہ ہم قائم رہیں گے کہ ہمارے جو آپ کے معبود ہیں وہی، اور ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے جو معبود ہیں وہی ہمارے بھی معبود ہوں گے، اور ہم اس کے لیے پورے اسلام کے ساتھ لگے رہیں گے۔ اس کے بعد 134 آیت ہے کہ تل کا امت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک امت تھی جس کا گزر چکی جو، لیکن اور ان کا جو کام تھا، جو انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کام آئے گا، لیکن تم اپنے دور میں تمہیں جو موقع ملا ہے جو تم کماؤ گے تمہارے کام آئے گا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا کونوا ھدی و نصارا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ یہودی اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ بس تم یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ تو ہدایت مل جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر مذہب پھیلانے میں کس قدر ایکٹیو ہیں، ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، عورتوں میں، اور طرح طرح کے ترغیبات اور طرح طرح کے انسینٹیو اور طرح طرح کے مطلب دولت کے لالچ دے دے کے وہ چاہتے ہیں کہ عیسائی بن جائیں، کہ صاحب یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت پکی ہو جائے گی، یہ عیسیٰ علیہ السلام تمہیں سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے صرف یہ کہہ دو کہ ہم تو صرف اس ملت پہ ہیں جو ابراہیم کی ملت ہے، اور ابراہیم وہ تھے جو دنیا میں ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد 36 میں اللہ نے کہا کہ اے نبی، اے لوگوں، تم مسلمانوں سے اللہ نے کہا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر لاتے ہیں جو اللہ نے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کے اولاد یعقوب پہ اور موسیٰ پہ، عیسیٰ پہ اتارا، اور جو بھی نبی گزرے ہیں ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم تو سب کے ساتھ مان کر ہی مسلمان بنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے 137 میں کہا کہ تو اے لوگو، تم ساری دنیا کے لوگو، اگر تم بھی ایسے ہی ایمان لے آتے ہو جیسے یہ نبی کے ماننے والے صحابہ ایمان لے آئے ہیں، نبی کے ماننے والی یہ امت ایمان لے آئی ہے، تو تم بھی ہدایت پہ ہو جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن یہ بات یاد رکھو اگر تم نے اپنا منہ موڑ لیا تو تمہارے لیے تکلیف ہے، تمہارے لیے مشقت ہی مشقت ہے۔ تمہاری دنیا جو ہے تم جتنا کما لو، جتنے مزے کر لو، لیکن اندر سے تمہارا دل جو ہے اکھڑا ہوا ہوگا، ویران ہوگا، اور تم زندگی جو ہے مشقت ہی کی گزارو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا تمہارے انجام کو، تمہارے سارے منصوبوں کو فیل کرنے میں اور تمہاری ساری ارادوں کو خراب کرنے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ بہت ہی سمیع ہے، علیم ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 138 میں کہ دیکھو دنیا میں بہت سے کلر ہوتے ہیں، لوگ رنگ پہن لیتے ہیں کہ فلاں رنگ جو ہے اللہ کو پسند ہے، فلاں رنگ میں یہ خوبی ہے، فلاں۔ اللہ نے کہا کہ اصل رنگ کیا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا کلمہ رنگ کیا ہے؟ توحید، کہ ہر چیز میں اللہ کا رنگ ہو۔ جب توحید ہوگی
تو ہم دنیا میں رہیں، خاندان میں رہیں، عبادت میں رہیں، تجارت میں رہیں، ایک ہی رنگ ہمارا ہوگا کہ جو اصول ایک جگہ ہے وہی ہر جگہ چلے گا. یہ اصل کلر ہے، اس کا تعلق نہ سفید سے، نہ کالے سے، نہ پیلے سے، بلکہ اصولوں سے ہے. اللہ نے کہا کہ اس سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے، اور کیا ہے وہ؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 139 میں کہ اے لوگو تم ہمارے نبی سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اور تم یہ کہتے ہو، جبکہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں تم جس پہ ہم سے بحث کرتے ہو تمہارا بھی رب تھا وہی ہے، اور ہمارا رب تو ہے ہی وہ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے بالکل خالص طور پر عبادت کرنے والے بننا چاہتے ہیں. ہم تقولون، اے لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی تھے. تمہیں معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے؟ اور وہ لوگ کتنے ظالم ہوں گے جو یہ کہیں کہ اس بات کو چھپائیں جو اللہ کی گواہی ان کو دینے کا حق، ان کا ذمہ داری دی گئی تھی، اس کو چھپا لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کام سے غافل نہیں ہے. پھر اللہ نے دوبارہ کہا کہ تلک امۃ قد خلت، تو اللہ تعالیٰ کی یہ امت تھی جو پہلے والی امت کے بعد آئی ہے اور گزر چکی ہے ایک امت، ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے، ان کا کارنامہ ان کے ساتھ ہوگا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم اگر اس کے بعد اللہ کے پاس پہنچو گے تو تمہارا اعمال کیا ہوں گے، تم سے اس کا سوال ہوگا. تمہارا خاندان کیا تھا، تمہاری نسبت کیا تھی، اس پہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ تمہارا اپنا عمل کیا لائے تم. سیقول السفہاء، یہ دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے. آج شروع ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال آج کے دن تک شروع تو ہو گیا، کہیں نہ کہیں تک خدا کرے پورا ہو جائے. کہ سیقول السفہاء من الناس، سفیہ اصل میں کہتے ہیں ایسے آدمی کو، دو طرح کے ہوتے ہیں سفی. ایک تو وہ جس کو عقل اللہ نے دی ہی نہیں، لیکن وہ جو ایک وہ ہے جو عقل مند ہے لیکن عقل سے صحیح کام نہیں لیتا، تو وہ بھی سفی میں شمار ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ لوگوں میں ایسے بیوقوف بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارا قبلہ جو تھا بیت المقدس والا، یہ اس نبی نے پہلے تو نماز وہیں پڑھی تھی لیکن اب بدل کے مکے کی طرف کیوں چلا گیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری ہر بات کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ قبلہ تمہارا بیت المقدس سے کیوں بنایا؟ کیونکہ بیت المقدس جو ہے ساری دنیا کا مرکز ہے، اور یہ امت جو اللہ نے نبی کریم کے ذریعے سے اس کو وجود بخشا ہے، وہ امت جو ہے ساری دنیا میں رہے گی. اور اس امت کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ وہ ایک اعتدال والی، بالکل میانہ راہ چلنے والی اور بہت ہی بیچ کی راہ چلنے والی امت بنائی گئی ہے. اور اس کا ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کی گواہی دے اور رسول ان کے اوپر گواہ بنیں گے. یہ 143 آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے جو قبلہ تم چاہتے تھے کہ تمہارا ہو جائے، ہم جانتے تھے کہ تمہارا دل چاہتا ہے اس پر، لیکن ہم تم سے کہہ رہے ہیں کنت علیہا الا لنعلم، ہم نے یہ تم سے کہہ دیا ہے کہ تم بیت المقدس سے پلٹ کے کعبے کی طرف چلے جاؤ. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کعبے کی تبدیلی کے بعد کون رسول کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور کون جو ہے اپنے پیر الٹے پیر پھر جاتا ہے. اے لوگوں یہ بات بڑی زبردست ہے لوگوں کے لیے جن کو کرنے کے لیے بڑا بھاری ہے، لیکن جن کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہر بات کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ چلو چل پڑتے ہیں، اس نے کہا رک جاؤ رک جاتے ہیں. اللہ نے کہا ادھر منہ کر کے کرو، انہوں نے کر لیا. انہوں نے کہا منہ پھیر لو، انہوں نے کر لیا. اور پھر اللہ سے سوال ہوا تھا کہ اگر جو لوگ انتقال کر چکے ہیں قبلے کی تبدیلی سے پہلے تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ان کی ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کے برابر قرار دیا ہے، یعنی نماز جو ہے ایمان کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں پڑھی تھی اب وہ ضائع نہیں ہوں گی، ان کا قبلہ کچھ بھی ہو، لیکن جو کہ اللہ کے لیے پڑھی تھی وہ اللہ کے لیے پاس رہیں گی. اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رؤوف اور رحیم ہے. قد نرا تقلب، اس کے بعد 145 آیت ہے کہ اے نبی ہمیں معلوم تھا کہ آپ بار بار آسمان پہ چہرہ اٹھا کے دیکھتے تھے کب حکم آئے گا. تو آج ہم نے تمہارے لیے، آج نبی آپ کے لیے وہ قبلہ ہم نے طے کر دیا جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، آپ راضی ہو جائیں، ہم نے اس کے لیے کر دیا. فبل وجہک، اے نبی اب آپ اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. تو یہاں مسجد حرام کا جو لفظ ہے اس کے 3 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ حدود حرم جس میں احرام باندھ کے آنا ضروری ہے، اگر اندر والے ہیں تب بھی، باہر سے تو آنے ہی آنا ہے. دوسرا ہے مسجد حرام کا مطلب جو مسجد بنی ہوئی کعبے کے آس پاس. تیسرا ہے کعبہ. تو اگر ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہیں تو مسجد حرام کا مطلب ہوگا کعبہ، لیکن اگر مسجد کے باہر ہیں اور تو اس کی طرف ہم مطلب یہ کہ خالی چہرہ ادھر ہمارا ہو جائے اس کی ڈائریکشن میں، اور ہم دنیا میں کہیں بھی ہیں اور ہمارا قبلہ جو ہے پورے حدود حرم کے اندر بھی اگر ٹچ کر رہا ہے تو ہماری نماز ہو جائے گی صحیح. تو شطر کا مطلب ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن میں. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اے لوگوں تم دنیا میں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ تم کعبے کی طرف کر لو، بیت الحرام کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو، حدود حرم کی طرف کر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی اس سے پہلے اہل کتاب،
ان کو معلوم ہے کہ جو بات آئی ہے اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام کرنے سے بہت ہی اس کو خبر ہے، کوئی بے خبر نہیں ہے وہ۔ 145 آیت ہے کہ وَلَنَذِرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، وہ جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کو ہم کوئی بھی نشانی اگر دکھلا دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی طرف نہیں جائیں گے، اور آپ ان کے قبلے کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ایک دوسرے کے قبلے کا وہ لوگ ماننا چاہیں گے ہی نہیں کہ ان کا قبلہ ہم لے لیں، ہمارا قبلہ وہ لے لیں۔ لیکن اصل مسئلہ قبلے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ خواہش پہ چلنے کا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات پہ چل کے دکھانا چاہا ان کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ 146 آیت ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، اے نبی یہ جو آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں اور آپ کے بارے میں انہوں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے جو کتاب ان پہ اتاری تھی اس میں ہم نے آپ کی پوری صفت بیان کی تھی ان کو، تو وہ آپ کو کتاب میں ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، لیکن ان میں سے ایک فریق ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ 147 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے وہی حق ہوتا ہے، تو آپ اے نبی شک کرنے والوں مت بنے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چہرے کے لیے ایک موڑنے کا طریقہ، ایک رخ بنانے کا طریقہ بنا دیا ہے، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ بنا دیا ہے کہ کیسے وہ اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑے گا۔ تو اے لوگوں تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے رخ موڑ دیا ہے قبلے کی طرف، اس طرف مڑ جاؤ، اور جس خیر کی طرف ہم تمہیں موڑنا چاہتے ہیں، کسی کو اللہ نے کسی کی طرف کسی کو نماز سے سبقت دے دی ہے، کسی کو روزے سے دے دی ہے، کسی کو دولت سے دے دی ہے، کسی کو علم سے دے دی ہے، تو اے لوگوں جس کی طرف جو اللہ کی طرف جانے والا چہرہ ہے اس میں خیرات کے ساتھ چلو، اچھائی کے ساتھ چلو، اسے علم ہے تو اچھائی کے لیے استعمال کرو، مال ہے تو اچھائی کے لیے استعمال کرو، اور یہ بات یاد رکھو تم دنیا میں کہیں بھی رہو، کہیں بھی ختم ہو جاؤ، کہیں بھی دفن کیے جاؤ، تمہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کر کے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے ہر بات پر۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ نے قبلے کا ذکر کیا 149 میں کہ اے نبی آپ جب بھی نکلیں، جہاں سے بھی نکلیں، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف رکھیں، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے کہ قبلہ پہلے ابراہیم کے زمانے میں کعبہ ہی تھا، لیکن جب اسحاق علیہ السلام کا دور آیا بنی اسرائیل کا، تو ان کے لیے بیت المقدس قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے دور ختم ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل میراث تھی وہ ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کے بعد نبی کریم کی طرف آ گئی، تو کعبہ جو تھا وہ ساری دنیا کے لیے، پھر کیونکہ وہ کعبہ بیت المقدس صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، قبلہ جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تو اے نبی آپ جب بھی نکلیں کہیں سے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیں، اور تم بھی اپنا، اے لوگوں جہاں بھی تم رہو اپنے چہرے کو اسی طرف رکھو، اور تم ایسا کوئی کام مت کرنا کہ لوگ تمہارے خلاف اس بات کو استعمال کریں، تمہیں کہو تو کچھ کرو کچھ، تم اسلام کی بات کرو لیکن غلط باتیں شروع کر دو، تو یہ تمہارے خلاف لوگ جو ہیں تمہاری ہی باتوں سے تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، تو ایسا مت کرنا۔ تم میں سے کوئی ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو بہرحال یہ تو الگ بات ہے، لیکن عام آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ فلا تخشوہم، اے لوگوں ایک بات طے کر دو کہ تمہیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بس مجھ سے ڈرو تم، میں ان کی طرف سے سارے کاموں کی تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، بس مجھ سے ڈر کے دکھاؤ۔ لیکن جب تم ان سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے تو پھر میرا خوف بھی تمہارے لیے بیکار ہو جائے گا، اور میرا بچانا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس امت کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ میں تمہارے اوپر نعمتوں کو پورا کر دینا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم ہدایت پر رہو۔ اے لوگوں ہم تمہیں دیکھو ابراہیم نے دعا کی تھی، ہم نے تمہارے لیے کیسے جواب میں کیا کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک رسول کو بھیجا 151 آیت میں، کہ جو تم پہ کتاب کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، اس کے اندر سے تمہارے تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہاری کتاب کا علم تم کو سکھاتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اور تم کو وہ باتیں بتا دیتا ہے جو تم کو کبھی بھی کہیں سے نہیں معلوم ہو سکتی تھی اس کے بغیر۔ فاذکرونی 152 میں کہ اے لوگوں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہارے لیے احسان مندی کروں گا، اور شکر کی جگہ پہ کفر کو مت لانا۔ یا الذین آمنوا استعینوا، پھر اللہ نے ایک اور اصول بتایا زندگی کا کہ اے لوگوں اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تھا، تو اللہ نے کہا دیکھو استعانت کے لیے تمہیں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، دو ٹولز بہت اہم ہیں اللہ میری مدد کے لیے، کیا؟ صبر کے ساتھ رہو اور نماز کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، دفاع دین کی خاطر،
مسلمانوں کی مظلومیت کی مدد کی خاطر جو کرتے ہیں صرف اس لیے اللہ کے دین کی خاطر کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں، شوکت کے لیے نہیں، کسی قسم کی سربراہی اور شہرت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے جو لڑتے ہیں، تو ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ یقیناً مردہ ہوتے ہیں، لیکن مردہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم اپنے مردوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے عام مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بات کہی کہ دیکھو دنیا میں تم رہو گے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں بس مزے کی زندگی گزارنی ہے، کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال میں کمی سے، کچھ جانوں میں کمی سے، کچھ تمہاری پیداوار میں کمی سے، لیکن اس موقع پر وہ لوگ جو صبر کے ساتھ جمے رہیں گے تو ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اور ان کی پہچان کیا ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت اترتی ہے 156 آیت میں، تو وہ اس وقت کہتے ہیں ہم تو خود اللہ کی طرف جانے والے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں اور اس پہ جم جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ان کے لیے؟ ہم ان پہ صلاۃ و سلام بھیج دیتے ہیں، ان پر ہم ان پہ نمازیں، ہم ان کے اوپر عبادتیں اور کی جگہ پر ان کے لیے کیا بھیجتے ہیں؟ ان کے لیے دعائیہ کلمات اور گویا اس میں درود ان پر ہم بھیجتے ہیں اور رحمت ان پہ بھیج دیتے ہیں، اور یہ ہدایت والے ہوتے ہیں۔ پہلے وہاں پہ جب صفا مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے تو جب مکے میں فتح مکہ ہوئی تو آپ نے سارے بت ہٹا دیے، تو لوگوں کو عمرہ کرتے وقت خیال آیا حج کرتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ صفا مروہ پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، وہاں تو بت رکھے تھے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، بت تو وہاں بعد میں رکھے گئے تھے، اصل صفا مروہ تو ہے وہ پہچان تھی جو حضرت ہاجرہ کے بچے کے پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑتی تھی، تو ہم نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا، عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تو اللہ نے کہا یہ اللہ کی پہچان ہے۔ پہچان کا مطلب یہ ہوتا ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ سے جوڑ دیا جائے، کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کی شخصیت اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اب اس کے لیے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان میں طواف کرے۔ وہاں پہ طواف کا مطلب ہم طواف کعبے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ طواف ہے اس کے لیے جو ہم سعی کہتے ہیں، یعنی صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا، اس کو سعی کہتے ہیں، اور کعبے کے آس پاس کرنے کو طواف کہتے ہیں۔ بہرحال جو اپنی مرضی سے جو اچھا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت شکر گزار ہوگا، اور تعالیٰ تو شاکرین کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد 159 آیت ہے کہ جو لوگ ہماری باتوں کے جب ہم نے ان کو پھیلا کے سمجھا کے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا اور وہ اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ جو ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تھا کتاب میں، تو اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہوتی ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پہ لعنت بھیجیں گے۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے چھپانے کے بعد پھر توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور وہ بات پہنچا دی لوگوں کو جو پہنچانا چاہیے تھا، تو ہم ان کی توبہ اس پر قبول کر لیں گے، اور ہم تو توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ 161 آیت ہے کہ وہ لوگ جو کفر کر پہ دنیا میں زندگی گزاری اور موت ہی ان کی کفر پر آئی، تو ان کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب کی، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پہ کوئی عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ 163 آیت ہے، اے لوگو ایک معبود ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں اور جو پہچان ہے اللہ کی، یعنی اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہم یقین کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھو آسمان کی پیدائش، زمین کی پیدائش، یہ دن اور رات کا آنا، اور یہ کشتی کا اور شپ کا پانی کے اندر چلتے ہوئے تیرتا ہوئے چلے جانا، اور اس کے اندر سے اس سفر کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ اٹھانا، اور پانی کا آسمان سے اترنا، زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا، اور پھر جانوروں کا دوبارہ اٹھا دینا، یہ سب، اور ہواؤں کا لے کے چلنا بڑے بڑے بادلوں کو، اور زمین آسمان کے بیچ میں ان سب چیزوں کو مسخر کر دینا کہ نہ بادل ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر، جو اس کے لیے روٹین ہے وہیں جائے گا، جو روٹ بنا ہوا ہے وہیں تک جائے گا۔ یہ آیتوں میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل کو استعمال کرنا چاہیں تو ان نشانیوں سے وہ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اس کے بعد 165 آیت ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بنا لیتے ہیں، اور اللہ کے جتنا حق ہے محبت کرنے کا، وہ ان سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ بتوں کے لیے تڑپتے ہیں جیسے اللہ کے لیے تڑپنا چاہیے، وہ بتوں کے آگے نذرانے ڈالتے ہیں جیسے اللہ کے لیے جاننا چاہیے، وہ بتوں سے سمجھتے ہیں کہ انہی کے ذریعے احکام ماننا چاہیے جبکہ احکام اللہ کے ماننا چاہیے تھے۔ تو حالانکہ مومنین کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ کاش وہ ظالم جو اس وقت دنیا میں یہ کام کر رہے تھے جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ طاقت تو صرف اللہ کی تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت کا اظہار کیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ طاقت کا اظہار کرے، لیکن جب کفر کرنے والا کفر پہ اڑا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی قوت میں عذاب بھی آ جائے گا کہ وہ شدید ترین عذاب دے سکتا ہے۔ اور اس دن ایسا ہوگا کہ جنہوں نے بہکایا تھا لوگوں کو، جنہوں نے لوگوں کا اپنے پیچھے چلایا تھا، اور جو لوگ ان کے پیچھے چلے تھے،
قیامت کے دن دونوں ایک دوسرے سے لعنت بھیج رہے ہوں گے, ایک دوسرے تبرہ کر رہے ہوں گے کہ نہ تمہارے, ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہو گے, تو ہمارے ذمہ دار, تم نے تو ہمیں بہکایا تھا, ہم نے کچھ نہیں بہکایا تھا. تو وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے تھے, وہ جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ایک دوسرے سے اپنے آپ کی جان چھڑائیں گے, اور ان کے پاس کوئی وسیلہ ان کے پاس نہیں ہوگا جس سے کام لے سکیں. اور اس کے بعد جو پیچھے چلنے والے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ تم نے تو ہمیں بہت بہکایا, تو اللہ میاں ہمیں آج ایسا کر دیجئے کہ ہم دوبارہ جنت دنیا میں بھیج دیجئے, ہم ان سے ایسی تبرہ کریں گے جیسے کہ ہم سے برات ظاہر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 167 آیت میں کہ یہ تو اب تمہارے اعمال ہیں, اب تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ تمہارے لیے حسرت بن کے رہ گئے ہیں, لیکن حسرت کا کوئی علاج اب نہیں ہے, اور جہنم تمہارے لیے اب ٹھکانہ ہے جس سے ہمیں کوئی چھٹکارے کا کوئی واپسی کا ہمارے پاس ری روٹ کرنے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے اب یہ تمہارے لیے. 168 میں ہے کہ اے لوگوں, ہم نے زمین میں بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں, اس میں کچھ خبیث ہیں, کچھ نجس ہیں, کچھ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں, تو تم صرف وہ چیز کھاؤ جو طیب ہو. طیب کا مطلب یہ تمہاری روح کے لیے بھی پاک ہو, تمہارے جسم کے لیے بھی پاک ہو, تمہارے ذوق کے لیے بھی پاک صاف ہو, تو اس کو تم کھاؤ. اب جانور حلال ہے لیکن جب ذبح کر لیں گے تب وہ طیب ہو جائے گا. سبزی ہے ہم اس کو بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں, مچھلی ہے بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں, لیکن سور ہے اس کو ہم ذبح بھی کر لیں تب بھی وہ ناپاک رہے گا. تو تم طیب چیزوں کو کھاؤ. اور دیکھو شیطان کے راستے پہ مت چلنا. شیطان کا راستہ کیا ہے کہ حرام حلال کی پرواہ نہ کریں, خواہشات کے پیچھے چلنے پڑیں, اور اپنی باتوں کو طرح طرح کی باتوں کو تعبیریں کرنا شروع کر دیں, ہیلے اختیار کرنے لگیں, اللہ سے بے خوف ہو جائیں. تو یہ سارے شیطان کے راستے ہیں, اور وہ تمہارے لیے بڑا دشمن ہے. اور تم اگر دشمنی اس کی نہیں بناؤ تمہارا مسئلہ ہے, لیکن وہ تمہارا دشمن بنا رہے گا. تمہاری دشمنی نہ کرنے سے وہ دوست نہیں بنے گا تمہارا. اس کے بعد 169 کی آیت ہے کہ وہ تمہارا کام کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ, تمہیں برائی پہ لے کے آتا ہے اور فحاشی اور گندگی کی باتوں پہ کھلے کھلے ہم بدکاری پہ تمہیں ابھارتا ہے, اور تم سے وہ کہلواتا ہے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, اور اس کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ, ان لوگوں سے, کافروں سے, کہ جو اللہ نے تم پہ اتارا ہے اس کی پیروی کرو, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ ہم تو اسی پہ چلیں گے, ہمارے ٹریڈیشن, ہمارے اپنے پرانے روایتیں, ہمارے 1000 سالہ 2000 سالہ طریقے ہم تو اسی پہ چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے باپ دادا جو تھے اگر ان میں عقل نہیں تھی اور تمہیں اللہ نے عقل کا سامان کر دیا ہے, ان کو راستہ نہیں ملا تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی راستہ دیا ہے, تو تم کیا تو یہ پسند نہیں کرو کہ تم اس راستے سے ہٹ کر چلو. یعنی کفر کی بات اگر پہلے پھیل گئی تھی تو آج ایمان آ گیا تو آج لے لو. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, 171 آیت ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو کفر کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی صحرا میں کھڑے ہو کر چیخ پکار لگائے, چیختا چلا جائے, اور معلوم ہو کہ وہاں نہ تو کوئی سننے والا ہے نہ اس کا جواب دینے والا ہے, اور سوائے پکار کے اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو جن کو وہ پکار رہا ہے وہ تو گونگے بہ رہے ہیں, اور ان کے خود کوئی سمجھ میں نہیں آتا, پتھروں کو پکارتے رہیے تو پتھر کیا کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, اے ایمان والو ان طیبات کو, طیب چیزوں کو, پاک صاف ستھری چیزوں کو کھاؤ جس کو ہم نے تمہارے رزق کا سامان اس کے ذریعے سے رکھا ہے. واشکروا للہ, اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرنے کا عہد کرتے ہو. ہم نے کہا تھا نا ایاک نعبد, تو اللہ نے کہا جب تم اللہ کی عبادت کرنے کا حق ادا کیا ہے تو صرف رزق حلال کھانا اور طیب کھانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. پھر 173 میں اللہ نے کہا کچھ چیزیں ایسی جن کو ہم نے حرام کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ مردار جانور جو بغیر ذبح کیے مر جائے, جانور سے جو خون نکلتا ہے وہ تو میرے جائز نہیں ہے, بہتا ہوا خون, اور جو سور ہے اس کا گوشت, اور جو بھی اللہ کے علاوہ کسی بت خانے پر, کسی بت کدے پر, کسی مزار پہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے وہ جانور مت کھانا. ہاں اگر کسی آدمی کی جان ختم ہو رہی ہو, مجبوری میں آ گیا ہو, تو اس پر وہ کوئی حرام چیز کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے, مگر خوب دل لگا کے وہ مزے لے کے نہ کھائے, ضرورت بھر کھا لے بس. ان الذین یکتمون, اس پر 174 آئے تھے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں بلکہ اس کے بدلے میں دنیا کی چیزیں خرید لیتے ہیں, تو وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نہ تو بات کرے گا نہ ان کو صاف ستھرا کرے گا, اور ان کا بڑا دردناک عذاب ہوگا. یہ 175 آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا اور ہدایت کو بیچ دیا. بڑی قیمتی چیز آئی, کسی کے پاس $1 ملین ہو, اور فرض کیجیے وہ ایک جھوٹے قسم کے ایک سکے پر, جھوٹے قسم کے مطلب ڈائمنڈ پر اور جھوٹے قسم کی اس کرنسی پہ بیچ دے, تو آپ سوچیے اس سے بڑا نقصان کس کا ہوگا. تو انہوں نے عذاب کو خریدا اور مغفرت کو چھوڑ دیا. اس سے بڑا کون آدمی ہوگا جس کا خیال یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا. 176 ہے, اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے آپ کے ساتھ. نماز کا جی ٹھیک ہے, میں بس یہ ایک آیت پوری کر دوں تو اس کا. تو
تو جو لوگوں نے کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، ہم جب کتاب اتار دی تو اس میں اب دوسری بات کیا ہے، کتاب کو پکڑ لیں. اگر کتاب میں اختلاف کرنے لگیں گے، اس کے مطلب اپنی طرف سے مرضی سے خواہش سے نکالنے لگیں گے، تو یہ بھی بدترین قسم کی بدبختی ہوگی جو ہمارے ذمہ لگ جائے گی. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ ادھر کر لو مشرق کے یا مغرب کے. نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتاب پر، نبی پر. اور جب مال تمہارے پاس ہو، تمہیں دکھتا دل چاہتا ہو کہ محبت رکھو مال سے، لیکن تم رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دے دو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو عہد کیا اس کو پورا کرو. اور مجبوری اور جنگ کا حالت ہو جائے تو اس وقت صبر کے ساتھ ڈٹے رہو. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کا، نیکی کا حق ادا کر دیتے ہیں، اور یہ سچے لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. 177 تک ہم پہنچے ہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ 178 سے اسٹارٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ حضرات کا. نظر صاحب، دعا کرنے سے پہلے میں ان لوگوں سے معذرت کر لوں 2 چیزوں کے لیے. ایک تو آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تھی، اور دوسرے تاخیر ہو گئی تھی شروع میں. تو انشاءاللہ کل سے آن ٹائم 6:20 پہ کل شروع کریں گے. 2-4 دن 6:20 پہ کریں گے، اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے 6:30 پر. تو نہیں صاحب، دعا کر لیجیے. تو سوال جواب کا تو وقت نہیں ہے، نماز جی اذان ہاں ہو گئی. انشاءاللہ. جی دعا کر لیجیے پلیز. تو ٹھیک ہے. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.